بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ آج کی رات ایک پوری تہذیب وہ ختم ہو جائے گی جسے کبھی دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن شاید ایسا ہی ہوگا۔ یہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے سب سے اہم لمحات ہیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی اب امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایران کے اوپر جوہری حملہ ناگزیر ہو چکا ہے؟ دوسری طرف ایران نے سعودی عرب کی جو آئل تنظیمات ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب جو اس وقت اس جنگ میں بڑے تحمل اور صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایران نے اس کی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، یہ امن کی جو کوششیں ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش قرار دیا گیا ہے۔ یہ معاملات کیا ہونے والے ہیں؟ کیا واقعی ایران ملیہ میٹ ہونے والا ہے اور ٹرمپ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں۔ محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں۔ ان امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ آج کیا ایک تہذیب کے ختم ہونے کا دن ہو سکتا ہے۔ اسامہ صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تہذیب یہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے۔ پہلی بات، اس ٹائم پوری دنیا میں اگر کسی تہذیب نے سروائیو کیا ہے ان دا لیپ آف ڈیوائن ریلیجن تو وہ ایرانی ہیں، جنہوں نے دکھایا، جو ٹاپ اپنی پوزیشن سے شہادت دے کے ثابت کر رہے ہیں۔ ہمیں 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، فرقہ وارانہ کہہ لیں، مذہبی طور پہ کہہ لیں، ولایت فقیہ کے نظریے کے تحت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ایک بات جو مصمم ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی تمام اسلام کے فرقے پلس ایون کرسچینٹی اس بات کو سمجھتی ہے کہ جان اللہ کی اور اللہ کو دینا جان شیروں کی، وہ اس کنیکشن کے ہونے کے یقین کو بتاتا ہے۔ منافق کبھی نہیں کر سکتا۔ بس غلطیاں ہوں گی، سمجھ کی غلطیاں ہوں گی۔ فقہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ فقہ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، جو اس کی جو باریکی ہے، اس میں کہیں ایرر ہو سکتا ہے، کہیں کوئی 19-20 ہو سکتی ہے، لیکن جان یوں نہیں دی جاتی۔ جان منافقوں کو چھانٹ دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہذیب اس وقت پوری دنیا کو نیا عزم، نئی زندگی، نئی روح پھونک رہی ہے، نہ کہ یہ ختم ہونے کے لیے اور نہ اس کو ختم کیا جا سکے گا۔ اور جہاں تک اس دن کی بات کریں تو اسٹرالوجیکلی ایسا کچھ نہیں ہے جو پہلے نہیں ہوا۔ 153 پرسوں گزر گیا، مطلب اوپر سے بمباری کرتا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ بڑے بڑے اٹیکس جاری ہیں جو کہ فل کور ہی نہیں ہو رہے ابھی۔ وار میں آپ کو پتہ ہے اتنی کوریج اس طریقے سے ہوتی بھی نہیں ہے، اور امریکہ جیسے ریاستیں بھی مانتی نہیں ہیں۔ وہ جی فنی خرابی سے گر گیا، وہ تو گلیل سے گر گیا، وہ تو کندھے والے میزائل سے گر گیا۔ تو اگر کندھے والے میزائل سے جہاز گرنے ہیں اتنے بڑے بڑے، تو دعوے کیا ہے دنیا میں؟ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور یہ وہ، مطلب اگر کوئی موڈے والے موبائل وہ سے میزائل مار کے گرا دے تو باقی بچتا کیا؟ تو اس طرح کی کہانیاں، یہ جو خبروں کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ غلط خبروں کا پھیلاؤ، 17,000 اسرائیلی مارا جا گیا ہے ابھی، لیکن وہ فگر نہیں بتایا جا رہا۔ اس ٹائم حزب اللہ ان کے اندر گھس چکی ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ اس ٹائم یہ لبنان پہ اس لیے پاگلوں کی طرح بمباری کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ٹرمپ پاگل ہوا ہے، ورنہ کچھ دن پہلے تو کیا تھا اسٹریٹ آف ہرمز جانے اور آپ لوگ جانے،
کہہ نہیں رہا تھا. تو یہ اس ٹائم جو ٹرمپ کی حالت ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ایپسٹین فائلز میں جو اس کا سارا بلیک مواد ہے اس سے اس کو یوز کریں, اس لیے پاگل سا لگتا ہے, حالانکہ ہوتا نہیں ہے پاگل ہو. اسامہ صاحب ذرا میوٹ کیجیے گا تاکہ میری آواز کلیئر آئے. اسامہ صاحب سوال لے لیں, میں صرف کیونکہ پورا زور آج کی رات کے اوپر ہے. اگر تہذیب کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, آپ کی کیلکولیشن ہے, کیا امریکہ کو بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایران میں اس وقت ٹرین سروس معطل ہے, بہت ساری اور چیزیں جو ہے انہوں نے بند کر دی ہیں, حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا حملہ, کوئی بم جو ہے بڑا کوئی وزنی بم چلایا جا سکتا ہے, یا کوئی کیلکولیٹڈ کنٹرول ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایٹمی حملہ تو اب میں اس کو یوں رول آؤٹ نہیں کرتے, لیکن اس کو پانی کی طرف کر سکتے ہیں کہ یہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز جزیروں میں پانیوں میں میرینز پہ ادھر ادھر مارا جائے کوئی بہت بڑا. باقی روٹین میں جو 150 جہاز آیا وہ 150 ہی رہنا, اس نے کوئی بڑھ نہیں جانا, سمجھ رہے ہیں. بس میڈیا کوریج ہے اس ٹائم. آپ کا میڈیا ابھی بندوں کی تعداد بنا دے تو وہ بہت بڑا ہو جائے گا, ابھی وہ میڈیا اس کو خاموش کر دے تو وہ خاموش ہو جائے گا. جیسے آپ لوگوں نے ٹرمپ کو ہائپ دے دی ہے, مطلب ہر بندہ 48 گھنٹے, اور نامراد اس نے ایسی کئی ڈیڈ لائنیں دی ہیں بھی پہلے. آپ لوگ پاگل ہیں, دنیا کو پاگل کر رہے ہیں. وہ اتنا بے اعتبارہ آدمی ہے, مطلب یقین کریں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کتنی ڈیڈ لائنز دی ہیں. اس نے یہ 48 گھنٹے یہ جو ہے وہ ہمارے تھم نے لوگ کی طرح ہی تھے, اور جو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں نا بھی 48 گھنٹے اہم, یہ ختم ہی نہیں ہو رہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو سیریس مت لیں, یہ بالکل نان سیریس اس کا وہ ہے. آپ لوگ اپنے نروز کو نارمل کریں. یہ اس کی جو یہ اس سے بڑا حملہ نہیں کر سکتا جتنے یہ کر چکا ہے, اور جس حملے سے آپ لوگ ڈرتے ہیں وہ حملہ اب پانی کی طرف ہونا ہے. بہت امید ہے وہ, اس کی وہ کنٹرولڈ ہوگا جو اثر ہے. یہ بہت بڑی بڑھ کے مار رہا ہے, صرف اس کی یہ فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن کی ریزن میں بتا رہا تھا, آپ نے ادھر مجھے جانے نہیں دیا. آپ نے پھر کہا کہ میں شاید ڈی ٹریک ہو گیا ہوں, اور حزب اللہ قبضہ کرنے والی ہے اسرائیل پہ, یہ ہے خبر. یہ آپ لوگوں کو نہیں بتائی جا رہی, یہ آپ لوگ پتہ نہیں لگنے دے رہے. حزب اللہ اندر گھس رہی ہے, ان کو زندگی چاہیے نہیں, ان کو شہادت چاہیے, اور اتنی تیزی سے اندر جا رہے ہیں وہ, جس وجہ سے یہ فرسٹریشن ہے جو کہ امریکن پریزیڈنٹ کے منہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے. کیونکہ کچھ دن پہلے تو ایران کا سب ختم کر دیا تھا, آرمی ختم, نیوی ختم, یہ ختم, وہ ختم, رجیم چینج, اسٹریٹ آف ہرمز ڈزنٹ میٹر. اب کیا ہوا ہے اچانک؟ اب یہ ہوا ہے کہ حزب اللہ اندر گھس گئی ہے اسرائیل میں, اور بڑی تیزی سے جا رہی ہے, اور اسرائیل اس کی فیملیز پہ پیچھے ریٹیلیشن میں کالونیوں کی کالونیاں اڑا رہا ہے. لیکن وہ جتنی مرضی کالونیاں اڑا لے, وہ جو اندر چلے گئے انہوں نے تو جان دے کے رہنی ہے. یہ پرابلم ہے اس وقت کی, جس پہ آپ لوگوں کا میڈیا اور پوری دنیا اس کو اس طرح سے دکھا نہیں پا رہی. اور باتوں میں سے بات نکلی, یہ بات چلیں سنی ہے کہ مجھے شیور نہیں ہے لیکن سنی ہے کہ خامنائی صاحب کی وصیت ہے کہ اکثر جب تک آزاد نہ ہو میری تدفین نہ کرنا. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنی اتنی کانفیڈنس سے جان دے کے گیا, وہ اس کی یہ بات میں کوئی آگے فورٹ سائٹنگ نہیں ہوگی, کوئی وہ نہیں ہوگی, کوئی تیاری نہیں ہوگی. اور آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دن تک, ایمانداری سے بتائیں کہ آج کے دن تک کی سسٹیننس, اور 99 میرا خیال آج 100 کر دیں گے پوری, آج بلکہ 100ویں کا دن ہوگا, 100ویں لہر کا, تو کیا اس سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ دنیا کی سپر پاور اپنے گھٹنے ادھر جیسے کہتے ہیں نا برباد کرنے پہ آ گئی؟ کوئی اڈا نہیں بچا, سارے میکسیمم اڈے ادھر سے تباہ. فوجی چھپتا پھر رہا ہے گھروں میں, گلیوں میں, ہوٹلوں کے اندر. ہوٹلوں میں چھپنے کے لیے فوجی ہوتے ہیں, بتائیں ذرا. چھاونیاں, اس کا مطلب ہے اتنی ویران ہوئی ہیں کہ گھروں میں چھپ رہے ہیں, ہوٹلوں میں چھپ رہے ہیں, جہاں پیچھے پھر میزائل آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کہانی آپ لوگوں کو نا, وہ جس نے سہارا دیا ہوا ہے اس نظام کی, اس نے وہ دماغ میں گرنے نہیں دے رہی, حالانکہ گر چکی ہے کہانی اوور ہو گئی. یہ آپ کو نہیں بتایا تھا کہ پاکستان نے آنا ہی آنا ہے, یہ سارے کے سارے IMF ڈیپینڈنٹ کنٹریز اس جنگ میں آئیں گے ہی آئیں گے.
ان کی مجبوری ہے, ان کے سروائیول کی مجبوری ہے. اب نوالے ادھر سے گھماؤ ادھر سے گھماؤ, نہیں بتایا ہوا. اس میں اتنے چھمبے کی کیا بات ہے؟ آپ کو کیا نہیں پتا پہلے مجھے وہ بتا رہے. کیا آپ کو ڈے ون کو نہیں بتایا کہ یہ ختم نہیں ہو رہی جنگ؟ کیا آپ کو ڈے ون کو نہیں بتایا کہ یہ امریکہ کے خاتمے پہ اس کا اینڈ ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کیا یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ڈالر ہے اس کی گیم ہے, یہ ڈالر کی سپرمیسی ختم ہونی ہے, اور جس ملک کا ڈالر سے تعلق تھا, یا وہ آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ تھا یا پیٹرو ڈالر میں تھا, اس نے ایران پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اس کا سروائیول ہی ختم, اس کی اوقات ہی ختم. کاغذ کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوں گے, ان کو چکر آ رہے ہیں. اب آ جاؤ دوسری طرف, وہ فگر اب آپ کو یاد ہے ہم نے دیا تھا, آپ نے نہیں سنا. میں نے آپ کو کہا تھا 80 لاکھ کروڑ بندہ ہے, 70 لاکھ کروڑ بندے کی بات کی تھی. مجتبیٰ خامنہئی کا بیان سن لیں, 1 کروڑ 40 لاکھ کا فگر دیا اس نے, اور یہ اس نے ٹائٹ کر کے دیا ہوگا, یہ کھل کے نہیں دیا ہوگا. اب یاد آیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی آرمی, ادھر کی آرمی, ہمسایوں کی آرمی, ادھر کی آرمی, یہ پورے ریجن کی آرمی کیا 1 کروڑ 40 لاکھ ہے؟ 1 کروڑ 40 لاکھ ہے. اگر یہ سارا فگر بھی میچ کر لو, آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بات کدھر جا رہی ہے بھائی صاحب. اس فوجی کا اور اس فوجی کا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کہتا ہے پہلے مجھے مرنا ہے, وہ تنخواہ پہ ہے, وہ سامنے تنخواہ پہ ہے, اور وہ کنفیوز بھی ہے کہ یہ ہم اسرائیل کی جنگ میں ہیں کہ یہ ہم فلانی جنگ میں ہیں. یہ کلیئر ہے اس سائیڈ والے. 1 کروڑ 40 لاکھ جو ہے, تہذیب ختم ہو جائے گی. او ایک سارے کا سارا دجال کا بچہ اور اس کے پورے ہواری, پورا میڈیا ایک وہ ہوا بنائے جا رہا ہے, ایک سنسا پھیلائے جا رہا ہے. 48 گھنٹے کی انڈین میڈیا ہی بن گیا پوری دنیا کا میڈیا اس ٹائم. سب سے دنیا کی میں سمجھتا ہوں نان سیریس رپورٹنگ اگر دیکھی ہے تو انڈیا میں دیکھی ہے, ان کے میڈیا پہ دیکھی ہے. پاکستان پہ قبضہ کرائی کھڑے ہوتے ہیں وہ, مطلب ابھی تھوڑے سے میزائل چلو گا, 1 لاکھ کی فتح ہو گئے. یہ ٹرمپ انڈین میڈیا دونوں کا ایک ہی دماغ ہے. ٹرمپ کی تو مجبوری ہے نا کہ اس کو ادھر سے کلپ دکھا دیتے ہوں گے کہ یہ بس ابھی نکلنے والا ہے, تو وہ فوراً ہی پاگلوں کی طرف شروع ہو جاتا ہوگا. لیکن پوری دنیا کا میڈیا اس ٹائم انڈین میڈیا کا رول پلے کر رہا ہے ٹو سپورٹ ٹرمپ. سنسا یہ ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. جو میزائل انہوں نے مارنے تھے بہت مار لیے. اینڈ ایٹمی حملے کا وہ بھی ہو ہی جانا, وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ رول آؤٹ نہیں ہو رہا, لیکن اس سے یہ نہیں ہونا کہ جس طرح آپ لوگ سوچ رہے ہیں پورا ریجن ہی آپ کا افیکٹ ہونا ہے. اور اس کے دن ابھی تھوڑے سے اگر ہونا بھی ہے نا تو وہ تھوڑے سے آگے ہیں, جب مارس اور یہ جو سیٹرن ہے نا جب سیم ڈگری میں ہوگا, پل اینڈ پش افیکٹ بنے گا, اس وقت کہیں پانی میں لگ جائے. باقی جب پچھلا ہوا تھا راہو کی اس سے نکل چکا ہے مارس. جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو میری ذاتی بات ہے, وہ 2 اپریل تک ہائٹ تھی. کیوں؟ کیونکہ 2 اپریل تک جب ہیروشیما ناگاساکی پہ لگے تھے یہ جو ایٹمی حملہ ہوا تھا, اس وقت بھی راہو مارس کٹھے تھے. لیکن اب مارس جو ہے 2 اپریل کو نکل گیا. جب نکل گیا تو اب ہم اس کو اتنا وہ نہیں دے سکتے, کیا کہتے ہیں, ویٹ نہیں دے سکتے کہ چانسز 50% گر گئے ہیں. اب یہ پانی میں تو ہو سکتا ہے, ادھر نہیں ہو سکتا. اسامہ صاحب, ٹرمپ کا مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ امریکہ میں ٹرمپ کے مواخذے کی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا اس کو اتارو, یہ پورے امریکہ کے امن کو, پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے. کیا لگتا ہے؟ نہیں, اس کو سائڈ پہ ہی ہونا ہے برے طریقے سے. یہ ایسے مواخذے تو ٹھیک ہے شروع ہو جائیں گے, لیکن انجام برا ہونا ہے اس کا, اتنا ایزی وہ نہیں ہے. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو بریک ہونا ہے وہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. کیونکہ یہ اب اس کا اینڈ جو ہے, جن لوگوں کے ساتھ آپ ٹکرا گئے ہیں ان لوگوں کو موت چاہیے, آپ لوگوں کو زندگی چاہیے. آپ زندہ رہنے کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, وہ مرنے کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. مقابلہ کیسے ہوگا؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو کوٹ بتاؤں, یہ بڑا اہم ہے, سارے سن لیں. جس بندے کی لیڈرشپ میں یہ ساری ٹریننگ ہوئی ہے نا 40 سال, وہ بندے کا بیان سن لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے اندر کون سی اپروچ اور تربیت ڈالی گئی ہے.
कामनाई साहब का एक मैं बयान में सुन रहा था, वो कहते हैं कि यार जिंदगी जो है ना ये तो एक ना एक दिन जानी है, ये जो है ना आपको देनी है। तो एक खरीदार है, वो कहता है कि ये मुझे दे दो, खरीदार है और वो कहता है ये मुझे दे दो, और बहुत बड़ा इफ्स देता है। तो फिर क्या ये अक्लमंदी होगी कि इस जिंदगी को वैसी जाने दो, क्यों ना बेच दो उसको। और वो कुरान की उस आयत के मिज़दाक है जब अल्लाह ताला कहते हैं अपनी जानों का सौदा मुझसे कर लो, और वो बात पे तो वो कहते हैं फिर बेच दी जाए। कहते शहादत दिखने में बहुत सफाक लगती है, बड़ी दर्दनाक लगती है, लेकिन हकीकत में बहुत मीठी है और इसका रिवार्ड बहुत बड़ा है। तो मैं कहते प्रायोरिटी दूंगा, बल्कि ये भी उन्होंने एक उसमें कहा कि मैं प्रायोरिटी दूंगा कि आप लोग जिंदगी में अपने जिए, अच्छे से जिए, सब करें। और जब एक बच्चे ने आगे कहा ना मैं शहीद होना चाहता हूँ, तो उसका जवाब दिया कि अच्छे से राह खुदा में जिंदगी गुजारो, पूरा करो, 80 साल के हो, राह खुदा में जान दो। और उन्होंने पूरी अपनी बात पूरी करके दिखाई। तो बताने का मकसद ये है कि इन लोगों के दिमाग में खरीदार अल्लाह है और ये अपनी जानों के सौदे किए बैठे। आप लोग इनको, अच्छा मान लो ये धोखा है, मान लो ये फ्रॉड है जी, इनका तो अकीदे ही ठीक नहीं है जी, पता चल जाएगा। वो जाने दे के बता रहे हैं, आपका लीडर दे सकता है कोई? वो फ्रंट लाइन पे आके मार, गलियों पे सड़कों पे हाई थ्रेट के बाद वो जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं और रुक नहीं रहे, छुप नहीं रहे, भाग नहीं रहे। तो ये बात आप लोगों को, ये तो सामने जैसे कहते हैं सामने सूरज की तरह यहाँ हो गई है कि वो जो भी है जान का सौदा अल्लाह से किए खड़े हैं। अकीदा उनका यहाँ तक उनको ले आया। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन मुझे यहाँ इजाजत है, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज।